لیکن بھروسہ بھی کر کے دیکھ لیجیے، ایک بات رسول نے کہی، سود حرام۔ کراچی کی بات میں کر رہا ہوں، معلوم کیجئے کتنے نوجوانوں نے کتنے اچھے بینک کے جاب صرف اس لیے چھوڑ دی کہ کوئی گنجائش ہی نہیں تھی ان کی جاب میں جائز ہونے کی۔ سود نہیں، بینکنگ کے جاب سارے حرام نہیں، آدھے حلال ہیں آدھے حرام، باقی تفصیلات میں نے کہا اشارہ کر دوں۔ اور ابھی بینک کی بات، اچھے جاب، بینک کی نوکری بڑی اچھی نوکری ہوتی ہے، اتنے انسینٹیوز ملتے ہیں، انٹرسٹ فری اتنے لون ملتے ہیں، بینک والوں کے پاس تو کبھی اتنا پیسہ ہوتا کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا خرچ کہاں کرے، دوسرا مکان خرید کے کرائے پہ چڑھا کے عیش کرتے ہیں، چھوڑ دی نوکری ایک لمحے۔ کیوں؟ جب حرام ہے اور رسول اور امام نے حرام کیا، منع کیا، نقصان ہے تو ہوتا رہے۔ یہ بھروسہ کر کے کبھی دیکھیے۔ بہت ہی چھوٹا سا واقعہ پڑھ رہا ہوں، پیغمبر کا مدینہ شہر تھا ہر اعتبار سے، تو وہاں ہر پیشے کے لوگ تھے، چنانچہ چور بھی رہتے تھے، اور ایک چور مدینے کا بہت ہی ماہر چور تھا، ماہر چور، اپنے کام کا ماہر۔ ڈاکہ اس زمانے میں کم پڑتا تھا، یہ آج کل کی پیداوار ہے، چور چھپ کے آتا ہے، ڈرتا ہوا آتا ہے، بلی کی آواز سے بھی ڈر کے بھاگ جاتا ہے۔ ڈاکو اپنا تعارف کراتے ہوئے آتا ہے، پہلے تو گولیوں کی بارش کرے گا، پھر اپنا کارڈ دے گا، مجھے پہچانا میں جگہ ڈاکو، اور اس کے بعد پھر بیٹھ کے کراچی کو تو میں جانتا ہوں، گھر کی عورتوں سے کھانا بھی پکوائے گا، بریانی پکاؤ، چائے بھی بنائے گا، کافی بھی پیے گا، پھر آرام سے سارا گھر لوٹے گا۔ فرق ہے۔ تو اب چور، اس زمانے میں چور ہوتے تھے، اور چور جو ہے نا ان کو ہر وقت یہ خبر رہتی تھی، یعنی خبر رہتی نہیں تھی، معلومات کرتے تھے کس کے پاس پیسے آئے، اچھا فلاں کے فصل بک گئی، آج اتنا کیش آیا، بینک تو ہے نہیں گھر میں ہو، اچھا فلاں آدمی کو آج سیلری ملی ہے، آج اس کی تنخواہ ہے، اس کے گھر میں پیسے ہوں، یہ خبر رہتی تھی۔ جیسے پیرس میں 50 سال پہلے تک چوروں کا ایک اخبار نکلتا تھا، جس میں ساری نیوز ہوتی تھی۔ خیر اب آئیے بات مختصر کروں، میں تو بہت پھیلا گیا۔ اسے اطلاع ملی کہ مدینے میں ایک نیا مسلمان آیا، اب بہت پیسہ لے کے آیا، بہت، لیکن نیا ہے۔ نئے کا مطلب کیا ہوا؟ یہاں اس کا کوئی رشتہ، کوئی برادری، کوئی خاندان نہیں، اکیلا۔ ایسا آدمی چور کے لیے اور اچھا ٹارگٹ ہے، اور بہت پیسہ لایا، اور یہ بس شام کے وقت داخل ہوا جب اندھیرا ہو رہا تھا، تو زیادہ تفصیل تو آئی نہیں، یہ پتا چلا کہ آ گیا۔ خیر یہ تو آج بہترین دن، بہت پیسہ آیا۔ رات کو، آدھی رات کو وہ تیار ہو کے چوری کے لیے جو طریقے ہوتے ہیں، بدن پہ تیل ویل ملا کے، کوئی پکڑے تو پھسل کے نکل جاؤں، رسی لی کے دیوار پھاندوں، اب میں چوری کے طریقے سکھانے ممبر پہ کوئی تھوڑی آیا ہوں، پوری تیاری کر کے آدھی رات کے بعد چلا ہوں، اور گھر میں اس نے چھلانگ لگائی۔ اب دیکھا کہ دیوار میں تھوڑا صحن ہے، دیوار باؤنڈری میں ایک چھوٹا سا کمرہ، قریب گیا، پہلے کھڑکی سے جھانک کے دیکھا کہ یہاں کے حفاظتی انتظامات کیا، یہ دیکھ کے بہت خوش کہ پورا گھر خالی ہے، صرف ایک 16 سال 17 سال کی بچی بیٹھی، اور چاروں طرف دیوار کے ساتھ سونے اور چاندی کی بوریاں رکھی۔ پرانا زمانہ، بینکنگ بھی نہیں ہے، کرنسی نوٹ بھی نہیں ہے، اور ہوتے بھی تو کوئی وزیر اعظم ان کو کینسل کر دیتا تو کتنے آدمی مارے جاتے جو انڈیا میں ہو رہا ہے۔ تو اس وقت ہر چیز پیور گولڈ، آدمی اپنا سارا پیسہ سونے رکھے، بوریاں، اور گھر میں کوئی نہیں، پورا گھر خالی، سائن تو خود دیکھ رہا ہے، کمرے میں بھی خالی ایک 16 سال کی بچی بیٹھی، اور بہت ہی خوبصورت بھی ہے۔ بعض باتیں ممبر کی تہذیب مجھے روک رہی کہ آج تو ڈبل مزے آ گئے، دولت بھی اتنی ملے گی، لڑکی بھی اکیلی ہے، اور یہ سوچ کے وہ آگے بڑھا۔ اب ذرا سا وہ بے خوف ہو گیا، کس سے ڈر؟ برابر میں کوئی شخص نماز شب کے لیے اٹھا، مدینہ ہے، عرب قاری کی قرأت میں بہرحال ایک جادو تو ہوتا، اور وہ نماز شب کے لیے اٹھا تو تلاوت قرآن شروع کی،
قرآن کے 30ویں پارے کی ایک ایسی آیت پڑھی، اس آیت کا ترجمہ جن کو پتا ہو، خیر ترجمے میں وہ جان نہیں آتی، وہ شان نہیں جو خود عربی جاننے والے کو معلوم، اتنے لوگوں کو بدلا ہے اس آیت نے کہ خالی ان واقعات پر پوری ایک کتاب لکھ دی گئی، صرف اس آیت کی وجہ سے بدلے۔ وَأَمَّا فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ پہلی آیت تو خیر، جو آدمی نافرمانی کرے اور دنیا کے مزے لے، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جہنم اس کے لیے۔ لیکن اس کے بعد یہ آیت ترجمہ، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو ڈرا اس دن سے جب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر ایک ایک عمل کا جواب دے گا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے آپ کو گناہ سے روکا۔ دیکھیں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جس نے اپنے آپ کو گناہ سے روکا، یہ نہیں کہا، پہلے وہ طریقہ بتایا کہ گناہ سے کیسے رکو گے۔ اس دن کو یاد کرو جب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر ایک ایک عمل کا جواب دینا۔ جو ڈرا، من خافا مقامہ، کھڑے ہونے کی جگہ ربا، کہ رب کے سامنے کھڑا ہونا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے آپ کو ہوا، گناہ، خواہشات نفسانی سے روکا۔ اس میں ایک جملہ حدیث کا ملا لیجیے، یہ تو آیت ہے، حدیث۔ جب زمانے کا امام آئے گا جس کے لیے ہم اور آپ تڑپ رہے ہیں، تو وہاں بھی تو ایک ایک عمل کا جواب دینا ہوگا۔ مرنے کے بعد رب کے سامنے جواب دینا، ڈرو دنیا میں ہی اللہم عجل ظہورک الجل الجل کی دعا جس دن قبول ہوگی، اپنے امام کے سامنے بھی ایک ایک عمل کا جواب دینا۔ وہی ایک پیغام، اپنے آپ کو گناہ سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ کا وعدہ ہے، ٹرسٹ، بھروسہ، جنت اس کی جگہ۔ چھوڑ دیا ہم نے بینک کا جاب، اللہ پہ بھروسہ کر کے، بھروسہ ہوگا نا۔ اب یہ آیت سنی، رات کا وقت، آدھی رات کے بعد کا وقت، عرب قاری اور آیت قرآن کی، اور اتنی مؤثر آیت، یا مؤثر آیت، دل بدل۔ اچھا ہوتا کیا، کبھی آپ کسی کو پورا قرآن سنا دیں، کوئی اثر نہیں، ہم نہیں، خود رسول پورا قرآن سنا دیں، سناتے تو رہے تھے نا اپنے دائیں بائیں بیٹھنے والوں کو، کتوں بھی اثر ہوا۔ اور کبھی ایک عام سے بچے کا ایک جملہ، ایک چھوٹا سا بچہ ایک جملہ پوری زندگی بدل کے رکھ دیتا۔ ہمارے ایک بہت مشہور عالم کا واقعہ ہے، ان کا نام نہیں لوں گا کیونکہ اس میں ان کی توہین ہے، علم بہت تھا، لیکن جیسا آج خواتین کے ہاں سوال کا ایک جواب آیا تھا، علم بہت تھا لیکن بہک گئے، دنیا دار بن گئے، پیسے کے لالچی بن گئے، اپنے علم کو معصوم کے الفاظ میں بیچنے لگے، بہرحال شیطان نے بہکا دیا۔ ایک قاضی شرح تو نہیں گزرا تاریخ اسلام میں، کتنے گزرے، پھر جو بدلے تو اتنے دیندار و متقی بنے کہ شیعہ قوم کی مرجعیت ان کے پاس آ گئی، صرف ایک جملے۔ کس کا جملہ؟ 10 سال کے ایک بچے کا چلتا ہوا جملہ، ایک جملہ۔ بارش ہو رہی تھی، بہت تیز بارش، راستے میں کیچڑ تھی، پھسلن بہت زیادہ تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ اپنے گھر سے نکلا، یہ اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہے ہیں، بچہ اپنے گھر سے نکلا اور بچپنا ہے نا، اچھلتا کودتا جا رہا۔ انہوں نے کہا میاں صاحبزادے، بارش میں کیچڑ بہت ہے، زمین پھسلن والی ہے، احتیاط سے چلو، پھسل کے گر گئے تو ہاتھ منہ ٹوٹ جائے گا۔ بالکل صحیح بات، بزرگ بچوں کو یہی تو بتاتے ہیں۔ بچہ 10-11 سال کا، یعنی کوئی بڑا بھی نہیں ہے، عالم والم کوئی بہت ناسمجھ بھی نہیں، کہا کہ میں اگر پھسل کے گرا تو میرا ہاتھ منہ ٹوٹے گا، آپ بھی احتیاط سے چلیں، آپ اگر پھسل کے گرے تو سینکڑوں کے ایمان ختم ہو جائیں گے۔ یہ ایک جملہ، عالم کا پھسلنا کیچڑ میں نہیں ہے،
عالم کا پھسلنا ہے علم بیچنے میں، فتویٰ دینے میں، لوگوں کے فائدے کی خاطر بات کرنے میں۔ 10 سال کے بچے کا اتنا جملہ کہ میں بارش میں پھسلا تو میرا منہ ٹوٹے گا، اور آپ اگر پھسل کے گرے تو سینکڑوں کے ایمان ختم ہو جائیں گے۔ ایسا چینج کر گئے۔ یہ میں نے بات کیوں کہی؟ یہ میں نے بات کیوں کہی؟ یہ واقعہ میں لے کے کیوں آیا؟ اصل واقعہ مکمل نہیں ہو رہا، یہ اس لیے لے کے آیا کہ وہ جو 4 خواتین پتہ نہیں رات کو آ سکی کہ نہیں آ سکی، اور جو آپ میں سے اور ہم میں سے جن کا مسئلہ اثر نہیں ہو رہا، کہتے جائیے کبھی چھوٹا سا ایک جملہ جو آپ بھی نہیں سوچ سکتے کہ اس کے کتنے نتیجے نکلیں گے، پورے انسان کے خاندان کو بدل دیتا۔ اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہیے۔ کبھی ایک عام سا جملہ وہ کام کرتا جو نعوذ باللہ قرآن کی آیت بھی نہیں کرتی، لیکن خیر یہاں تو قرآن کی آیت۔ بھئی یہ سنا، آدھی رات عرب قاری، ابے قرآن اللہ کا کلام پہاڑ پہ نازل ہو تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، بس سنا ایسا دل پہ جا کے یہ آیت لگی، وہیں سے واپس ہوا۔ اور اب جو واپس ہوا تو چوری کا ارادہ منسوخ کر دیا، اب تو میں اپنے رب سے ڈر کے اس کی جنت مانگوں۔ تو اب چوری کا ارادہ ختم ہو گیا تو بے احتیاطی سے چل رہا ہے، آیا بڑی احتیاط، ٹھوکر ووکر لگی، کچھ چیز ادھر ادھر ہوئی، آواز ہوئی، اسے لگا کہ کمرے سے وہ لڑکی شاید اٹھ کے باہر آ رہی ہے، یہ تو آ گیا گھر۔ اگلی صبح روزانہ نماز صبح کے وقت ایک طرح سے رسول اللہ اٹینڈنس لیتے ہیں، کون آیا کون نہیں آیا۔ پرانا زمانہ، فجر سے پہلے لوگ اٹھ جاتے ہیں، عشاء کے بعد سو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی پہنچا، مسجد میں پہنچا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پھر لوگ بیٹھ جاتے ہیں، سوال جواب شروع ہوتے ہیں۔ پیغمبر نے اپنی مسجد میں ایک دروازہ بنایا تھا۔ آج کل کے حساب سے مسجد میں کتنے دروازے ہیں؟ 74۔ اور یہ دروازہ تھا ڈور نمبر 3، گیٹ نمبر 3، باب رحمت۔ ویسے 74 ہے، باب رحمت گیٹ نمبر 3۔ یہ پیغمبر نے ان کے لیے بنایا تھا جنہیں کوئی اچانک کوئی بہت بڑا کوئی ارجنٹ قسم کا مسئلہ، مسجد تو بھری، لو ہر آدمی کہتا ہے میرا مسئلہ پہلے جواب دے، پیغمبر کہتے نہیں، باری باری، لیکن جو ارجنٹ مسئلہ اس کے لیے یہ ڈور نمبر 3۔ اب تو اتنا رش ہوتا ہے حج میں اور رمضان میں کہ اس کو بند ہی کر دیتے ہیں، لیکن بہرحال کھلا بھی رہتا۔ اس دروازے سے ایک 16 سال کی لڑکی مسجد میں آئی، بچی ہی ہے، لیکن عرب کی 16 سال کی بچی بھی بہرحال ہاتھ پیروں کی پوری ہوتی ہے، وہ مسجد میں آئی۔ اس دروازے سے جو بھی آتا ہے لوگ ہٹ کے راستہ دے دیتے ہیں۔ وہ سیدھی رسول کے پاس گئی، چور پیغمبر کے برابر بیٹھا، جیسے ہی دیکھا گھبرا گیا، یہ تو وہی لڑکی، یہ اس وقت اتنی صبح 3 گھنٹے کے بعد مسجد میں کیوں آ رہی ہے؟ شاید اس نے مجھے پہچان لیا، میری کمپلین۔ اتنے بڑے مجمع میں ذلت اور رسوائی۔ دل میں خیال آیا یہ شیطان آپ کا امتحان لے گا، جب آپ خمس نکالنا شروع کریں گے نا، پہلے سال آپ کو لاس ہو جائے گا۔ آپ ریگولر نمازی بنیں گے نا، پہلے ہفتے میں آپ کو کوئی نہ کوئی پرابلم پیش آ جائے گا۔ جب پہلی مرتبہ بچی حجاب کرے گی، پہلے مہینے میں اس کے لیے کوئی بہت بڑا امتحان آ جائے گا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے شیطان کا سیدھے راستے سے ہٹانے کا، اور اللہ کا مومن کو ٹیسٹ کرنے کا۔ یہ وقت نہیں ہے، اس لیے میں جلدی سے جملہ سمیٹ رہا ہوں۔ اس نے تو آپ کے دل میں خیال آئے گا، یا اللہ کبھی نماز نہیں پڑھی تو کوئی مسئلہ نہیں، ایک ہفتے نماز پڑھ لی تو اتنے مسئلے، یا اللہ کبھی میں نے حجاب نہیں کیا تو کوئی پرابلم نہیں، آج حجاب شروع کیا تو یہ مسئلے۔ وہ خیال پہلے اس چور کے دل میں آیا کہ اے خدا، آج تک میں نے چوری کی، کسی سے نہیں ڈرا تو کبھی نہیں پکڑا گیا، اور آج رات پہلی بار قرآن میں تیرے وعدے پہ بھروسہ کیا تو 3 گھنٹے میں پکڑا جا رہا ہوں، اور مجمع کے سامنے ذلت و رسوائی۔ دل میں خیال آ گیا۔ اسی کو قرآن کہتا ہے من شر الوسواس۔ یہ تو آتے رہتے خیال، لڑکیاں، لیکن دل میں یہ بھی خیال تھا شاید کسی اور کام سے آئی ہو، لیکن جو بات شروع کی، اوہو، اب تو بالکل کہا یا رسول اللہ
کل رات کو میرے گھر میں ایک چور آیا. یہ تو وہی رات کی بات. رات کیا مطلب؟ ابھی 3 گھنٹے پہلے. پیغمبر نے کہا تو ہے کون؟ اپنا تعارف کرا. کہا کہ یا رسول اللہ میرا باپ اپنے قبیلے کا سب سے مالدار آدمی تھا. جائیداد، باغ، کھیت، مکان، غلام، کنیز. لیکن اس نے اسلام قبول کیا. ماں نے بھی اسلام قبول کیا. میں ایک ہی اولاد تھی، میں نے بھی. سارا قبیلہ دشمن ہو گیا کیونکہ پورے قبیلے میں صرف میرے باپ نے اسلام قبول کیا. دشمنی بڑھتی. جب اسے پتا چلا کہ آپ مدینے آ گئے، اس نے میری ماں سے مشورہ لیا. کہا کہ اب یہاں رہنا تو مشکل ہو گیا اور ایک ہمیں ٹھکانہ مل گیا ہے حفاظت والا. سارا جلدی جلدی اس نے بیچا، اونے پونے بیچا. جلدی میں تو آدمی کو قیمت نہیں ملتی، پھر بھی وہ اتنا تھا. سب سونا بنوائے، بوریاں بھر گئی، بوریاں اونٹوں پہ رکھ کے قافلہ تیار کرا. لیکن اچانک باپ اور ماں دونوں اسی دن انتقال کر گئے جس دن ہم کو روانہ ہونا تھا. باپ نے مرتے مرتے کہا کہ بیٹی جب تک میں زندہ تھا تب بھی میرے لیے رہنا مشکل تھا. تو بالکل اکیلی رہ گئی 16 سال. باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں. یہ قبیلے والے تجھے کھا لیں گے. میرے مرنے کے بعد ایک رات بھی نہ رہنا. تیاری تو ساری ہے، فوراً نکل جانا. یا رسول اللہ وہ دفن ہوئے. اب قبیلہ تو سوچ رہا ہے نا کہ 2-4 دن تک تو ان کی فیملی رہے گی یہاں پہ. میں اسی وقت مدینے آتے آتے شام ہو گئی. کل ہی رات کو میں نے شام کو ایک مکان کرایہ پہ لیا، سامان اس میں رکھا. میں اکیلی، اتنی دولت. آدھی رات کے بعد کوئی چور میرے گھر میں آ گیا. اب میں تو پریشان، میں اکیلی، پورے شہر میں میرا کوئی جاننے والا نہیں، دولت اتنی زیادہ. آپ ہی مدینے کے حکمران ہیں، میری حفاظت کا انتظام کریں. اور میں آپ کے بھروسے پر اپنا قبیلہ چھوڑ کے آئی اور آپ کے شہر میں کل رات کو ایک چور آ گیا. پیغمبر مسکرائے، کہا کہ ابھی تو آئے تھوڑی دیر گزری، تو نے مجھے اطلاع بھی نہ دی، بیٹھ گیا. دیکھ میں تیری حفاظت کا انتظام کر سکتا ہوں. مثلا اب یہ پیغمبر نے کہا نہیں چوکیدار رکھ دیں، سیکیورٹی گارڈ رکھ دیں، محلے والوں سے کہہ دیں. لیکن مستقل کوئی کسی کا خیال نہیں کرتا. اس کا ایک حل ہے جو ویسے ہی اسلام میں، شادی کر لے. شادی تو کرنا ہی ہے، تیری عمر ہو گئی ہے شادی کی. شوہر والی ہو جائے گی، وہ خود تیری حفاظت کرے گا، یہ اس کی ذمہ داری بنے گی. کہا یا رسول اللہ اب تو میں اکیلی. پیغمبر نے کہا تو مجھے اختیار دے، میں تیری شادی کر دوں. کہا یا رسول اللہ آپ کی مرضی. چاروں طرف دیکھا. اب وہ والی بات تو نہیں ہوئی لیکن اس سے ملتی جلتی ہو گئی. کون سی؟ خیبر والی. وہاں علم کے لیے سب اچھل اچھل کے تھے نا. یہاں شادی کی بات ہوئی. 16 سال کی خوبصورت لڑکی سامنے بیٹھی، سونے اور چاندی کی بوریاں گھر میں رکھی ہیں. پیغمبر کہہ رہے کہ میں بھی شادی کر دے. اب ہر آدمی جن کی 4 بیویاں ہیں وہ بھی تیار ہو رہے. وہ پرانی والی کو طلاق دے کے ریٹائر کر دیں گے. گاڑی پرانی ہو جائے تو نئی گاڑی خرید لیتے. اب ہر ایک کو تمنا. پیغمبر نے دیکھا یہی تھا کہ جو غیر شادی شدہ چور پہلے زمانے میں شادیاں نہیں کرتے تھے کیونکہ اپنا پیشہ چھپا کے رکھنا ہوتا. یا تو چور کو کوئی چورنی مل جائے، وہ نہیں ملی اس کو اب تک، تو شادی نہیں کرتے تھے. اور تھا بھی بڑا ہینڈسم و اسمارٹ. چور کو تو دیوار پھلانگنا ہے، چھلانگے لگانا ہے لوگوں کے ہاتھ سے. وہ جیسے بعض مسلمان میدان جنگ سے بھاگنے کے لیے بھاگنے کی ٹریننگ لیتے تھے، تو چور میں یہ ساری کوالٹیز ہونی چاہیے. یعنی آج کل کی زبان میں کہوں جم وم بھی جاتا ہے، چنانچہ دیکھنے میں بھی اچھا اور شادی بھی نہیں. پیغمبر نے دیکھا کوئی 1 والا، کوئی 2 والا، کوئی 4 والا، کوئی بہت بوڑھا. اس سے کہا کہ اگر میں تیری شادی کر دوں چور سے راضی؟ کہ یا رسول اللہ آپ کی مرضی. اس سے کہا تو راضی؟ اس نے دیکھا کوئی خرابی نہیں، آپ کی مرضی. پیغمبر نے وہیں پہ نکاح پڑھایا. اللہ اللہ فیصل. اسلامی شادی بہت ہی سمپل ہوتی ہے. جو ہمارے یہاں ایک بیٹی آدمی کی کمر توڑ دیتی ہے. اللہ کی رحمت ہے بیٹی، ہم نے عذاب بنا لیا ہے، لیکن الگ موضوع. پیغمبر نے شادی کر دی، کہا ہو گئی شادی، رخصتی ہو گئی، جاؤ اپنے گھر. اب یہ گھر میں آیا
اب مالک بن کے داخل ہو رہا ہے، قدم رکھا کمرے میں، یہ سونے کی بوریاں، شکر کے سجدے میں گرا، اور اتنا لمبا شکر کہ بیوی گھبرا گئی. یہ کون سی نماز ہے؟ اول تو وقت ہی نہیں ہے کسی نماز کا. برادران اہل سنت کے یہاں تو سورج نکلتے وقت نماز پڑھنا حرام ہے. 5 وقت میں نماز حرام ہے، جن میں ایک سورج نکلنا، ایک سورج ڈوبنا. ہمارے یہاں جائز ہے، حرام نہیں. لیکن کوئی وقت نماز نہیں ہے، اتنا لمبا سجدہ. آوازی بھائی کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ سجدے سے سر اٹھایا اور کہا تجھے کیا پتا، زندگی میں پہلی بار میں نے اللہ کے وعدے پہ بھروسہ کیا، اور اللہ نے اپنا وعدہ کس طرح پورا کیا. یہ رات کو سب کچھ مجھے مل رہا تھا، حرام طریقے سے ملتا، گناہ سے ملتا، تو بھی میری بیوی بنتی، لیکن گناہ سے، پیسہ بھی میرا، سب اللہ نے دلوایا، اور حلال اور جائز طریقے سے دلوایا. اب تو میں ہر ایک سے کہوں گا، ایک بار تو اللہ پہ بھروسہ کر کے دیکھ لو. ایک بار اللہ پہ بھروسہ کر کے دیکھو، کیا دے گا اللہ تمہیں آخرت میں بھی اور اس دنیا میں بھی. یہ بھروسہ، یہ رسالت ہے، یہ امامت. اور اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آئے نا تو کربلا چل کے کربلا والوں کو دیکھنا. اتنا بڑا امتحان. میں نے تو بھروسے کی مثال ذرا سا جنت کے لالچ کے حوالے سے دی. کربلا والوں کو اللہ پہ کتنا بھروسہ. تیر کھانا پڑیں گے، ہم تیار ہیں. تلواریں کھانا پڑیں گی، ہم تیار ہیں. بھوکا اور پیاسا رہنا پڑے گا، ہم تیار ہیں. اتنا بھروسہ ہے اللہ پہ کربلا والوں کو. جس حالت میں اللہ رکھ رہا وہی ہمارے لیے بہتر ہے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.